بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور خداوند اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑتا۔ بصائر الدراجات صفحہ 137، بحار الانوار جلد 26 صفحہ 95، حدیث 29۔ فرمان خدا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ کا معنی کیا ہے؟ حماد بن عیسیٰ عبداللہ بن جندب سے روایت کرتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ سورہ قصص آیت 51۔ اور ہم نے مسلسل ان لوگوں تک اپنی باتیں پہنچائیں کہ شاید اسی طرح نصیحت حاصل کر لیں کے بارے میں پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یعنی ایک امام دوسرے امام سے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 415، کنز جامع الفوائد صفحہ 217، بحار الانوار جلد 23 صفحہ 31، حدیث 50۔ ان تؤد الامانت الی اہلہا میں امانات سے کیا مراد ہے؟ معلی میں خنیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان ان تؤد الامانت الی اہلہا سورہ نساء آیت 58 امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو کے معنی کے بارے میں پوچھا تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا، خداوند نے حکم دیا کہ پہلے والا امام تمام چیزیں بعد والے امام کے سپرد کر دے۔ بصائر الدراجات صفحہ 140، بحار الانوار جلد 23 صفحہ 286، حدیث 7۔ امام کو اپنی امامت کا کب پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1، اصحاب میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، امام کس وقت اپنی امامت اور امر کو اپنے تک پہنچنے سے آگاہ ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، پہلے والے امام کی زندگی کے آخری لمحات میں۔ بحار الانوار جلد 27 صفحہ 294، حدیث 2۔ نمبر 2، ہمارے اصحاب میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، بعد میں آنے والا امام کس وقت اس سے آگاہ ہوتا ہے جو کچھ پہلے والے امام کے پاس ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس کی روح کے آخری لمحات میں۔ بحار الانوار جلد 27 صفحہ 294، حدیث 2۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنین پر الوہیت سے کیا مراد ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مومنین کی نسبت ان پر الوہیت اور زیادہ حق رکھتا ہوں۔ میرے بعد یہ الوہیت علی علیہ السلام کو حاصل ہے۔ حضرت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اس قول کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی مرے اور اپنے پیچھے قرض یا بے سرپرست لواحقین چھوڑ کر جائے، وہ میری ذمہ داری ہے کہ اس کا قرض ادا کروں اور لواحقین کی سرپرستی کروں، اور جو کوئی مر جائے اور اپنے پیچھے مال چھوڑے اس کے ورثاء کی ملکیت ہے۔ پس جب کسی مرد کے پاس کوئی مال نہ ہو، اس کی اپنے اوپر ولایت نہیں ہے، چنانچہ اپنے اہل و عیال کے اخراجات ادا نہ کرے تو اسے انہی امر و نہی کا حق حاصل نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علی علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے ائمہ پر ضروری ہے کہ ان کے اخراجات ادا کریں، لہذا وہ لوگوں کی نسبت ان پر الوہیت اور زیادہ حق رکھتے ہیں۔ صرف جو چیز باعث بنی کہ یہودی مسلمان ہوئے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی گفتگو تھی، کیونکہ وہ اپنے اور اپنے خاندان کے بارے میں آسودہ خاطر ہو گئے تھے۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 264، حدیث 6۔ ائمہ معصومین علیہم السلام منسوب ہیں۔
روزے غدیر من کنتو مولا ہو سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد ہے؟ ابراہیم بن رجا شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق بن محمد کی خدمت میں عرض کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے کہ جو روزے غدیر علی بن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا تھا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، خداوند اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، اور اس کے دشمن کے ساتھ دشمنی رکھ سے کیا مراد ہے؟ راوی کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، خداوند کی قسم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مطلب کے بارے میں سوال ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا مولا خدا ہے اور میرے اوپر میری نسبت الوہیت رکھتا ہے اور اس کے امر سے میرے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، اور میں مومنین کا مولا ہوں، میں ان پر ان کی نسبت الوہیت رکھتا ہوں اور میرے امر سے انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، اور جس کا میں مولا ہوں میں اس کی نسبت اس پر الوہیت رکھتا ہوں یوں کہ میرے امر کے ساتھ اسے کوئی اختیار نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب اس کے مولا ہیں، یعنی وہ اس کی نسبت اس پر الوہیت رکھتے ہیں یوں کہ ان کے امر کے ساتھ انہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ بشارت المصطفیٰ صفحہ 61، بحار الانوار جلد 37 صفحہ 221، حدیث 90۔ خداوند کے فرمان انما انت منذر ولکل قوم ہاد سے کیا مراد ہے؟ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت شریفہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد سورہ رعد آیت 7 تو صرف ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہبر ہے کے بارے میں سوال کیا تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا، ڈرانے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور علی علیہ السلام ہدایت کرنے والے ہیں۔ اے ابا محمد، کیا آج کوئی ہادی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، ہمیشہ آپ میں سے ایک کے بعد ایک ہادی رہا ہے حتیٰ کہ اب آپ علیہ السلام ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا محمد، خدا آپ پر رحمت نازل کرے، اگر قرآن کی کوئی آیت کسی مرد پر نازل ہو پھر وہ مرد مر جائے تو وہ آیت بھی مر جائے گی اور قرآن بھی یعنی ختم ہو جائے گا، لیکن قرآن زندہ ہے۔ اس کے احکام گزشتہ اور آنے والوں پر اسی طرح سے جاری ہیں جس طرح گزشتہ افراد پر جاری تھے۔ بصائر الدرجات صفحہ 10، بحار الانوار جلد 23 صفحہ 4، حدیث 6۔ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے واقعہ سقیفہ پر اعتراض کیا ہے؟ آبان بن تغلب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، کیا اصحاب رسول میں سے کوئی ایسا تھا کہ جس نے حضرت ابو بکر صدیق پر اعتراض کیا ہو اور مقام رسول خدا پر بیٹھنے کی وجہ سے ان کی؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، انصار و مہاجرین میں سے 12 افراد تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق پر اعتراض کیا۔ ان مہاجرین کے نام یہ ہیں: خالد بن سعید بن عاص، ان کا تعلق بنو امیہ سے ہے، سلیمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود، عمار بن یاسر، بریدہ بن اسلمہ۔ انصار کے اسماء یہ ہیں: ابو الحسن بن التحمان، مسہل، عثمان، یہ دونوں حنیف کے بیٹے تھے، خزیمہ بنت ثابت، زوال شہادتین، ابی بن کعب اور ابو ایوب انصاری۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، جب خلیفہ اول منبر پر تھے تو ان افراد نے آپس میں مشورہ کیا، بعض نے کہا کہ انہیں منبر رسول سے نیچے اتاریں اور بعض نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ہلاک کرو گے، در حالانکہ خداوند کا فرمان ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا تَهْلُكَةٍ،
سورہ بقرہ آیت 195۔ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ پس آئیں اور امیر المومنین علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔